ہیرو اور بزدل دونوں کے سامنے خوف کی نوعیت ایک ہی ہوتی ہے۔ دونوں کا رد عمل فرق ہوتا ہے۔ زندگی میں کامیابی کے لیے پرخطر راستوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ بڑی کامیابی کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ جو لوگ صرف محنت کرتے ہیں انہیں بس اتنا ہی اس درجے کی کامیابی بھی مل جاتی ہے۔ اپنے مقاصد کا تعین کریں۔ یاد رکھیں، آپ کے مقاصد واضح اور کوشش طلب ہو، آپ کے لیے معنی رکھتے ہوں۔ اپنے خوابوں کو سنجیدگی سے لیں۔ ان جگہوں پر جائیں جو آپ کو بلندی کی طرف لے جائیں۔ بڑے لوگ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں۔ انہوں نے کوشش کی اور ایک ٹارگٹ کو حاصل کیا۔ کتابوں کو کھولنے اور پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ آپ کو وہ تمام چیزیں مل جائیں گی جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائیں گی۔ کامیابی تک پہنچنا ہر انسان کا رائٹ ہے۔ کوشش آپ نے کرنی ہے۔ 40 سے 50 سال تک کی عمر میں آ کر یادداشت آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ ٹپس پہ عمل کرنا چاہیے جو آپ کی مشکلات میں کمی کا باعث ہوں گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی پرانے دوست کے بارے میں کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں مگر اس کا نام آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا، یا آپ کسی فلم کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں مگر اس فلم کا نام آپ بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ فلم آپ نے چند دنوں پہلے ہی دیکھی تھی۔ اسی طرح کسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے اس کا آسان حل یعنی ٹپ آف دا ٹنگ نامی طریقے میں موجود ہے۔ ہم کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں، وہ کام ہم نے کئی بار کیا ہوتا ہے مگر پھر بھی ہم وہ کام کرنا بھول جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اس کام کو یعنی اس عمل کے نام کو بار بار دہرانا چاہیے۔ گفتگو کے دوران یا ایسی ہی اس لفظ کو اپنی زبان پر لاتے رہنا چاہیے۔ اس طرح ہم اس کام کو یا کسی شخص کو جس سے ہمیں ملاقات کرنی ہے یاد رہے گا۔ ایک اسٹوڈنٹ کسی تفریح جھولے کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اس کا نام یاد کر رہی تھی مگر اس کا نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس جھولے کا نام وینگ نابنگ ہو مگر اس کا ذہن روٹا بیگا پر آ کر رک جاتا تھا۔ اگر ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو آپ اپنا ذہن کسی اور چیز کی طرف منتقل کر دیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیں گے تو یقیناً صحیح لفظ آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم کوئی چیز رکھ کر بھول جاتے ہیں یا کسی کام کو کرنے کا تہیہ کرتے ہیں مگر جب اسے کرنے لگتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ کیا کرنے والے تھے۔ اس کا سبب توجہ میں کمی کا ہونا ہے۔ آپ کچھ یاد کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں مگر اس پر گہرائی سے توجہ نہیں دیتے۔ آپ جو بھی کام کریں تو اس پر توجہ دیں، حتیٰ کہ کوئی چھوٹا سا عمل بھی کریں تو اس پر اپنی توجہ پوری مرکوز رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے موبائل اپنی پاکٹ میں رکھتے ہیں مگر آپ اپنے اس عمل پر توجہ نہیں دیتے کیونکہ آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ یقیناً بھول جائیں گے کہ فون آپ کو جیکٹ میں تھا، اور جب وہ جیکٹ آپ کی الماری میں ہے آپ فون کو ادھر تلاش کرتے رہیں گے۔ آپ کی یادداشت کا جو سسٹم آپ کے ذہن میں کام کر رہا ہے وہ کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ آپ اسے اس کی ضرورت کے مطابق فراہم کرتے رہیں گے۔ دلچسپی کی کمی بھی غیر حاضر دماغی کا سبب بنتی ہے۔ عورتیں مردوں سے زیادہ بہتر یادداشت کی حامل ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنے ماحول میں دلچسپی رکھتی ہیں
اور کسی بھی کام کو مکمل توجہ اور دلچسپی سے سر انجام دیتی ہے۔ دلچسپی کسی بھی کام کی خصوصیات سے روشناس کرواتی ہے۔ دماغ حاضری کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ کوئی شخص کمرے میں آ کر سوچتا ہے کہ کمرے میں کیوں آیا تھا۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ اس سے پہلے کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے۔ اس طرح آپ کے ذہن میں وہ بات آ جائے گی جس کے لیے آپ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ یادداشت بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ پہ توجہ دیں۔ نامناسب نیند تھکاوٹ کا باعث ہوتی ہے۔ یہ دماغی تھکاوٹ ہی یادداشت کی کمزوری کا سبب بنتی ہے۔ مگر نیند پوری کرنے کے لیے ہمیں کسی طور پر بھی نیند کی گولیاں نہیں لینی چاہیے۔ استعمال کرنے سے ہر وقت غنودگی طاری رہتی ہے اور ذہن بھی مفلوج ہو جاتا ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق وہ جانور جو محنت مشقت کا کام زیادہ کرتے ہیں وہ ایک طرح سے ورزش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان جانوروں کے دماغ میں وہ پروٹین زیادہ پائے گئے ہیں جو حیرت انگیز طور پر ذہن کو تیز کرتے ہیں اور فیصلہ کرنے کی قوت فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح ایسے لوگوں پر بھی ریسرچ کی گئی ہے کہ روزانہ ورزش کرتے ہیں ان کی یادداشت دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ اچھی نوٹ کی گئی ہے اور وہ کسی بھی بات کو زیادہ عرصے تک یاد رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی ان کا ذہن کسی بھی واقعی یا بات کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے آپ کو بہتر کریں اور بہتر کرنے کا طریقہ ہر روز رات کو بیڈ پر لیٹ کر سوچیں، آج میں نے کیا کیا، آج میں نے کیا کھویا، آج میں نے کتنی مرتبہ پانی پیا، آج میں نے کتنی مرتبہ چائے پی، آج میں نے کتنے لوگوں سے بات کی، آج میں نے کتنی پازیٹیو باتیں کی، کتنی نیگیٹو باتیں کی۔ یہ سارے دن کا نچوڑ ہے اور آپ کا بیڈ آپ کو راستہ بتائے گا کہ آج آپ نے یہاں مسٹیک کی اور کل آپ نے جو ہی آپ کروٹ بدلیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے ان مسٹیکس پر توجہ نہیں دینی، کل میں نے اپنے آپ کو پازیٹیو لے کر چلنا ہے۔ آپ پازیٹیو، سارا جہاں پازیٹیو۔